بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے نبیوں کی تائید کے لیے ان کے ذریعے کوئی ایسے کام کرا دیتا ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ وہ کیسے ہوا، عام لوگوں کی بس کی بات نہ ہو، اور یہ نبوت کی تائید کے لیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ ماننا آسان ہو جائے کہ یہ نبی ہی ہے جس کے ذریعے ایسا کام ہو سکتا ہے۔ تو جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بڑے معجزے عطا فرمائے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا سانپ اژدہا بن جانا، ان کا ہاتھ کا چمکتا ہوا آنا، شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے عطا فرمائے، صالح علیہ السلام کو معجزے عطا کیے، اس میں سے اونٹنی کا نکل آنا، ابراہیم علیہ السلام کی آواز سے ذبح شدہ پرندوں کا اڑ کے آ جانا۔ اس طرح اللہ کریم نے اپنے محبوب ہمارے آقا نبی آخر رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزے عطا کیے۔ باقی نبیوں کو تھوڑے تھوڑے دیے، ہمارے آقا علیہ السلام کو سب سے زیادہ ان گنت معجزے عطا کیے گئے۔ تو ان میں ایک معجزہ ہے قرآن کریم۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، نبی علیہ السلام کو عطا ہوا، حضور کے ذریعے امت کو ملا۔ یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس کے اندر بے شمار معجزے ہیں، اس کا ہر حرف ہر لفظ معجزہ ہے، ہر آیت معجزہ ہے۔ جیسے بتایا گیا تھا کہ معجزہ وہ ہے جس کو اس جیسا بنانے سے یا اس کی اصل کو سمجھنے سے انسان کی عقل عاجز آ جائے۔ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، آیتیں صورتیں آ رہی تھیں، تو دنیا کے پجاری، مکہ کے کفار اس پر اعتراض و تنقید کرتے اور کہتے کہ یہ کلام آپ بنایا ہوا ہے، کبھی کہتے جادو کا کلام ہے، کبھی کہتے شاعر کا کلام ہے، کبھی کہتے کاہن کا کلام ہے، اور کبھی کہتے قصے کہانیاں ہیں پرانے لوگوں کی جوڑی ہوئی، کبھی کہتے کہ کوئی شخص پڑھا لکھا جو ہے ان کو آ کر حضور کو بتا دیتا ہے، پڑھا دیتا ہے، وہ آپ اگر سنا دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کی صورتوں جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ، اس کلام جیسا کلام بنا کے دکھاؤ۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا کہ اس کی ایک صورت جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو، اور اگر نہیں تو اس کی ایک آیت جیسی ایک آیت بنا کے دکھا دو۔ مختلف جگہ پر یہ چیلنج دیا ہے قرآن مجید میں، اور یہ بھی کہا کہ ایک بندہ نہیں، 2 10 نہیں، 20 نہیں، انسان نہیں، جنات بھی سارے مل جائیں، انسانوں میں جتنے لوگ بھی قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بن سکتا ہے، وہ سارے جمع ہو جائیں، ان میں سب عالم بھی ہوں، ان کے فاضل بھی ہوں، ان کے شاعر بھی ہوں، ان کے خطیب بھی ہوں، بڑے بڑے ماہر مصنف بھی ہوں، سارے مل جائیں اور کوشش کر کے دیکھ لیں کہ قرآن پاک کی ایک صورت جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتے۔ یہاں تک کہ انکار کرنے والے، مخالفت کرنے والے بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلاغاء تھے جو بڑے بڑے شاندار تقریریں کرتے تھے اور شعر لکھتے تھے، تو ان کا ایک روایت تھا اس دور میں کہ خانہ کعبہ کے پاس نئی عبارت، نئے شعر لکھے ہوئے لٹکا دیتے خانہ کعبہ کی دیوار پر یا دروازے پر، اندر یا باہر لٹکا دیتے کہ دیکھنے والا دیکھ کے حیران ہو کہ یہ کیسا شاندار کلام لکھا ہے۔ اب قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو رہی تھیں، سورۃ کوثر نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول بھی یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک بیٹا ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، یا ایک دوسرے بیٹے کا ذکر ہے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، حضور کو ملال ہوا، تو یہ کافروں کا سردار ابو جہل آیا، مل کے گیا،
جا کے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ میں اس سے ہو کے آیا ہوں جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کا کلام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ابتر لفظ استعمال کیا۔ ابتر دم کٹے جانور کو بھی کہتے ہیں، اور اس کو بھی اس کے پیچھے کوئی نہ ہو۔ کہا کہ میں نے ابتر کے پاس سے ہو کے آیا ہوں۔ اللہ کریم جل شانہ کو اس بات پر خیال آیا اور اپنے محبوب پر پیار آیا تو نازل کر دی سورت مطہرہ 3 آیتوں کی مختصر صورت، بڑی جاندار شاندار۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، یعنی خیر کثیر عطا کر دی ہے، ہر طرح کی بھلائی بے حساب عطا کر دی ہے آپ کو۔ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، نام الٹ کے رکھتے ہیں، ان کو دفع کریں۔ آپ اپنے کام میں لگے رہیں، ہماری طرف توجہ رکھیں، آپ نماز پڑھیں، اللہ اللہ کریں، ہماری راہ میں قربانی دیں۔ انا شانک هو الابتر، محبوب آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کا دشمن ابتر ہوگا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کا نام لینے والا تو قیامت تک ختم نہیں ہوں گے، آپ کی اولاد بھی بے حساب ہوگی اور ماننے والے بھی بے حساب ہوں گے۔ وہ ابتر ہوگا۔ اب وہ واقعی ابتر ہو گیا کہ وہ اصل میں وہ تھا آس، جس نے یہ بات کہی تھی، آس بن وائل۔ تو اس کے بھی غالباً 2 بیٹے تھے۔ عمرو بن عاص مشہور صحابی ہیں، اس کے بیٹے جو تھے مسلمان ہو کے حضور کے غلام بن کے حضور کا نام جپنے لگے، باپ کو چھوڑ دیا۔ تو باقی لوگوں کا بھی یہی عالم تھا۔ ابو جہل کا بیٹا بھی ایمان والا ہو گیا، اپنے باپ کو چھوڑا، حضور کا غلام بن گیا۔ اس طرح بہت سے کفار جو ہیں ان کا یہی حال ہوا کہ وہ جو حضور کا نام کے بارے کہتے ہیں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اولاد نہیں ہے، ان کے اپنی اولاد نے بھی حضور کا نام جپا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا۔ تو میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ آیت نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ 3 آیتوں کی یہ صورت مطہرہ چھوٹی سی نازل ہوئی۔ ایک صحابی نے شوق کے ساتھ یہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دی لکھ کے، جہاں پر بڑے بڑے شاعر جو تھے بڑا بڑا عظیم کلام لکھتے تھے۔ اب وہ اس دور کا بہت بڑا شاعر جو تھا، کلام لکھنے والا، اس نے آ کر دیکھا، پڑھا، 1 بار 2 بار 10 بار پڑھا، اس کے نیچے لکھ دیا واللہ ما ھذا بکلام البشر، اور کما قال، اللہ کی قسم یہ آدمی کا کلام ہی نہیں ہے، کلام بہت عظیم ہے لیکن کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ اس کو کہنا پڑا کیونکہ اس جیسا بنانا ہی محال تھا۔ اب ایک اتنی سے صورت کے برابر کوئی صورت نہیں بنا سکتا، سارے قرآن کے برابر قرآن کیسے کوئی بنا سکتا ہے؟ آج تک یہودی اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم قرآن پاک کا جواب بنائیں، اس طرح کے کلام بنائیں۔ انہوں نے کئی صورتیں بنائی ہیں مختلف ناموں سے اور بنا کے نیٹ پر دی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے علماء نے، بالخصوص مصر کے جامع ازہر کے علماء نے ان کا پورا جواب دیا ہے اور لکھا ہے کہ اس میں تمہارے کلام میں یہ نقص ہیں جو قرآن کریم کے کسی آیت میں نہیں ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، مختلف اعتبارات سے، اور یہ بھی کہ ان کا پیچھا بھی کیا جا رہا ہے کہ کون ہے جو ایسی جسارت کرتا ہے، نام بھی نہیں اپنا بتاتے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب پر نازل ہونے والا کلام ایسا عظیم کلام ہے کہ اس جیسا نہ کوئی بنا سکتا ہے۔ اور پھر یہ کلام ایسا ہے، ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں، الف لام میم پڑھو 30 نیکیاں۔ اب معنی آتا ہے نہیں آتا، اور معنی سمجھ کے پڑھو تو پھر اور عظمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ بسم اللہ